ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ کیا کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، مشکل حالات، آزمائشوں میں، جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہنا۔ دوسرا، ایک دوسرے کو تھامے رکھنا۔ یہاں مسجد کی صفائی جو ہے برابر نہیں ہو رہی، مسجد میں ایک دوسرے کے کھاندے کو کھانا ملانے کو ہی ہم تیار نہیں ہیں، کہاں ہم ایک دوسرے کو تھامے رہیں گے؟ ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور ہمیشہ تیار رہو، کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ دشمنی آپ سے نہیں ہے، آپ کے وہ نظریات سے ہے، وہ توحید سے آپ دشمنی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دشمنی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کا نام دیکھ کر آپ پر حملہ کیا جا سکتا ہے، آپ کو مٹا دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد پاؤ، مراد کامیابی پانے کے لیے، مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارا مقصد دنیا کیا ہے؟ ہمارے مقصد دنیا یہ ہے کہ ہم کو آخرت کے دن جنت ملنے والی ہے، یہ ہے ہمارا مقصد دنیا کی حکمرانی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد دنیا کی جاہ و جلال حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کی اس عظیم جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی جنت رہے گی جہاں پر ہم نیکوکاروں کو رکھیں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہتے رہے گی اور بہترین پھل دیے جائیں گے، اور تخت رہے گا، اور اس تخت پر 2 گول تکیہ رہے گا، اور اس تکیے پر آپ بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو جنت ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے کہ اٹھے بیوی بچوں کے پیچھے لگ گئے، اٹھے اپنی ضروریات زندگی میں لگ گئے، اٹھے آپ کے بیٹھ کر جو ہے پھر تبصرے کرنے لگ گئے، اور بیٹھ کر ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے لگ گئے۔ دنیا جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اوپر کامل یقین رہنا، اللہ سے ڈرنے والے رہنا، آخرت پر پکا یقین رکھنے والے ہونا، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے نہیں ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ان کو جنت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودی رہن دو، عیسائی رہن دو، نصارہ رہن دو، جس نے اللہ پر یقین کر لیا، اللہ پر ایمان لا لیا، آخرت پر ایمان لا لیا اور نیک عمل کیا، اسی کے لیے جنت۔ 3 چیزوں میں ہم دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں۔ صبر کر رہے ہیں تو صبر کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے ایمان کے لیے جو ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوئیں گی کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر صبر کی بات کر رہا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہونے پر رہا، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہونے پر رہا، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہونے پر رہا، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ صبر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتیں ہم کو نہیں بھی مل رہی ہے تو ہم اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم کو نہیں بھی مل رہی ہے تو ہم کو صبر کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اس موقع پہ کہ بنی اسرائیل میں
ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ موسیٰ میری غربت میں افلاسی میں مفلسی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے اور کہیے کہ میرے لیے کچھ راحت مل جائے۔ ایک اور شخص تھا جو بہت ہی امیر تھا، اس کے پاس دولت کی انبار تھے، کوئی کمی نہیں تھی، اتنی دولت تھی وہ بانٹتے بانٹتے تھک جاتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے رہا ہے، اتنی دولت دیا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب موسیٰ گئے اور دونوں شخصیات کا اللہ کے حضور میں کہا، عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم اس غریب اور مفلس آدمی کو کہو کہ وہ صبر کریں اور میرا شکر کریں، اور جو امیر آدمی ہے اس سے کہو کہ وہ میری نافرمانی کرے، میرے شکر ادا نہ کرے تو میں اسے دولت دے دوں گا اور اسے غریب کر دوں گا۔ تو جب موسیٰ واپس آئے آ کر اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو صبر کرنا اور شکر کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا اے موسیٰ میرے پاس اللہ نے دیا کیا ہے جو میں اس کا شکر ادا کروں؟ نہ مجھ سے شکر ادا ہو رہا ہے، نہ مجھ سے صبر ادا ہو رہا ہے، نہ میں صبر کر سکتا ہوں نہ شکر کر سکتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ تجھے اسی حالت میں، اور اس امیر آدمی سے کہا کہ تم اللہ کی ناشکری کرو۔ اس نے کہا اے موسیٰ میں کیسا اس کی ناشکری کروں جو مجھے بے حساب دے رہا ہے، میری زبان سے اس کی ناشکری نہیں۔ دیکھو دوستو، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمیں اس لیے بیان کرنا ہے کہ آپ کو اس سے درس لینا ہے کہ ہم کو اللہ کا کس طریقے سے شکر ادا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا ہے ہر حال میں، چاہے وہ چھوٹی مصیبت کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، چاہے وہ جانی مصیبت کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ مالی مصیبت کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ جائیداد پر کیوں نہ بلا آ جائے، کسی بھی حال میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آپ نے قرآن میں فرمایا کہ اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات، اتنی آزمائشیں دی، اتنی آپ کی پوری اولادیں آپ سے چھین لی، آپ کی جائیداد چھین لیے، آپ کے پاس کے جتنے بکریاں تھے وہ سب بکریوں کو چھین لیا، یہاں تک کہ آپ کو بیماری آ گئی، اور اس بیماری کی حالت میں آپ ریگستان میں، تپتے ہوئے ریگستان پر آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا، اور آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس صبر پر فرمایا کہ زمین اور آسمان نے ایسا صابر آدمی نہیں دیکھا، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے صحت بھی دے دی، جائیداد بھی دے دی، اور پھر اولاد بھی آپ کو لوٹا دی۔ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے حادثات ہو رہے ہیں جس کے بعد لوگ جو ہے اللہ سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسی آزمائش میں ڈال دیا، ہم کو کیسی مصیبتوں میں ڈال دیا۔ دوستو، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر رہا ہے، اسی لیے آپ کی آزمائش لے رہا ہے۔ آپ اس آزمائشوں میں صبر کا مقابلہ کریں۔ آج کے حالات دیکھ کر شاید آپ کے دل بہت ہی چھوٹے ہوتے جا رہے ہوں گے، آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوں گی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں پر انہیں مارا جا رہا ہے۔
لیکن دوستو ویسے ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، چائنا میں، کوریا میں لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل بھی ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، چرچ میں ہی اذانیں دی جا رہی ہیں، چرچ کے فادر نکل کے اذانیں دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے اس کو ہدایت دے رہا ہے۔ آپ اپنا سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے ثابت قدم رہ رہے ہیں، اللہ کے کس طریقے سے بندے بن کے رہ رہے ہیں، کس طریقے سے صرف سجدے مار لینے ہی جو ہے ایمان کی نشانی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا کا ہی نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ روزوں میں اپنے آپ کو صبر کے بلند مقام پر لے جانا ہے، ان سجدوں میں جس سجدوں میں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جانا ہے، آپ اللہ کی قربت کہتے ہوئے جب سجدہ کریں گے، اللہ کی پہچان کے خاطر جب سجدہ کریں گے، راست اللہ کے لیے جب آپ سجدہ کریں گے تو اس سجدے میں بھی آپ کو کامیابی ہے، اس روزے میں بھی آپ کو کامیابی ہے، اور اس زکوٰۃ میں اور جتنے آپ کے اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے لیے اعمال ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو اللہ سے کاٹ رہا ہے۔ آنے والے تاریخی لیکچر رہیں گا تو میں ہمارے انعام الحق صاحب سے کہوں گا کہ مجھے کیونکہ چھٹیوں کا سیزن ہے اور کالجوں کو بھی چھٹی ہے تو ایک تاریخی اس کے اوپر لیکچر دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو قرآن سے ہٹا کر ایسے جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور دیگر باتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ذلیل و خوار ہیں۔ قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے، مسلمان قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث جو چلے آ رہی ہے اس حالات میں، اس دوران سوشل میڈیا بھی سرگرم ہے، پورے نوجوان جو ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ جہاد کر رہے ہیں اور پوسٹ کرنا، لائک کرنا، ڈس لائک کرنا ہی کو جہاد سمجھ رہے ہیں، تو اس میں ایک حدیث جو ہے بہت زوروں سے چلے آ رہی ہے اور وہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں باحثیت تاریخ، اسلامی تاریخ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ بات یہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے، کوئی امام مہدی آنے والے نہیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جسے مسلمانوں کو دکھایا گیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، امام مہدی آ کے سب سنبھال لیں، تم رہو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، تم رہو رمضان کے روزے رہتے ہوئے، تم رہو ذکر و اذکار کے محفلوں میں، تم رہو میلاد کے جلسوں میں۔ اب تو دنیا کو فتح کرنے کے لیے تو امام مہدی آنے والا ہے۔ میں نے پوری قرآن اٹھا کے دیکھی، کہیں بھی امام مہدی کا ظہور کا ایک بھی اشارہ کنارہ نظر نہیں آ رہا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ مسلمانوں کو کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم نہیں کریں گے تو ہم دوسری قوموں کو تمہارے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیں گے اور اس سے ہمارا کام لیں گے، اس سے ہم دین کا کام لیں گے، اس سے ہم اللہ کا کام لینے والے ہیں۔ تو ہم دیکھیں تاتاری ایک دور میں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے بغداد کو جلا دیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کی ٹاپ تک خون آ گیا تھا، اس دور میں بھی فتنہ چلا تھا کہ بھائی امام مہدی آ کے انتقام لے لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے پھیر دیا کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کے نام کو، اسلام کو سربلند کرنے لگے۔
تو اسلام کو جو ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بس ثابت قدم رہ جاؤ، اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، اللہ کے واسطے اپنے دین کو رکھو، اللہ کے واسطے اپنا صبح تمہارا اٹھنا، شام تمہاری حمد، صبح حمد، رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، رات دن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ مسلمان ہے دوستو۔ ہم اللہ کے ذکر کو بھول چکے ہیں، ہم صبر کو بھول چکے ہیں، ہم نماز کو بھول چکے ہیں۔ اب بس ایک ضابطے کی کارروائی ہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سے کچھ کامیابی نہیں ملنے والی۔ کامیابی جبھی مل سکتی ہے جب اللہ کے ہو جائے، جب صبر کے دامن کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے انعام الحق صاحب کی جو ہے نے کہا تھا کہ آپ 6:25 کو جو ہے ختم کر دیں تاکہ مغرب کا وقت جو ہے قریب ہے، تو انشاءاللہ آگے بات کرتے ہوتے رہیں گی۔ میں ہمارے انعام الحق صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ دعا کے ذریعے السلام علیکم۔